بہت پسند ہے سردی کی پہلی دستک، اداس سرسراتی ٹھنڈی ہوائیں، اداسی میں ڈوبی شامیں، پتوں کا گرنا، سورج کی آخری جھلک اور رات کی تاریکی میں بادلوں میں ڈوبا ہوا چاند۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہے، خیریت سے۔ اور اتنے دنوں کے بعد میں ولاگ ڈال رہی ہوں، مطلب ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، کچھ ایسا بزی ہو جاتے ہیں نا۔ حالانکہ گھر پہ ہی تھی میں، لیکن گھر کے کاموں میں اور پھر بچوں کے ساتھ اگر ان کو پڑھائی کروانی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا کام ہو جاتا ہے۔ تو لاسٹ سیٹرڈے کو ہم لوگ گئے تھے مری، اور اچانک پلان بن گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو میں نے پک کیا اور اس کے آفس سے، اور موڈ ہو گیا کہ چلیں بابا لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ لانگ ڈرائیو پہ جانے کا جو سب سے اچھی جگہ ہے وہ ہے مری چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی میں اپنے اسی ولاگ میں آپ کو آگے چل کے تھوڑے سے مری کے جو کلپس ہیں وہ آپ کو لازمی دکھاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے جو میرے لاسٹ ویکینڈ میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہوا تو کیا کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کہ بس یہ نا میں بہت عرصے سے لے کے آئی ہوئی تھی لذیذہ کھیر مکس۔ تو کیا تھا کہ میں نے کہا اس تو پہلے کہ اے ہو جائے ایکسپائری تے میں بنا لواں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کو۔ تو میں نے سوچا چلیں جی بس بنا ہی لیتے ہیں اس کو۔ دودھ بھی رکھا ہوا تھا میرے پاس، یہ تو خیر کم ہے دودھ، پھر میں نے اس میں اور ایڈ کیا۔ تو بیٹے کا آنے کا ٹائم تھا، اور مجھے کھانا ابھی میں نے ابھی رکھا ہی تھا ابھی بنانے کے لیے، تو ابھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو میرے پاس نا یہ آلو کی کتلیاں بنی ہوئی تھیں، تو میں نے سوچا چلیں ایسا کرتی ہوں کہ آلو کی کتلیاں جو ہیں ان کو میں تھوڑا سا میش کرتی ہوں، اور میش کر کے اس میں کیا ڈالیں۔ اچھا، تو میں نے ڈالا تو اس میں کچھ بھی نہیں، میں نے بس اس کو میش کیا، اور میش کرنے کے بعد میں آپ کو نا آٹا اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آٹا گوندنا نا مجھے اتنا مشکل لگتا ہے۔ مجھے نا دو کام کرنے بڑے مشکل لگتے ہیں، وہ ہے استری کرنا اور ایک آٹا گوندنا۔ لیکن کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ استری ہسبینڈ کے کپڑے ڈیلی استری ہوتے ہیں، اور ویسے یہ کہ اگر ہم لوگوں نے کہیں جانا ہو نا تو میری بیٹی استری کرتی ہے ہمیشہ، عید کے کپڑے ہوں یا چاہے ویسے کہیں جانا ہو تو میری بیٹی استری کرتی ہے کپڑے۔ لیکن آج کل وہ بھی تنگ آئی ہوئی ہے، کہہ رہی تھی امی اب مجھ سے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نہیں بھئی یہ کام نہیں کرو، تو مجھے تو بہت چیڑ ہے۔ اچھا خیر، دیکھیں میں نے اس کو کیا میش، اور میں نے اس کو اب بنا کے دیا آلو کے پراٹھے۔ پہلے تو میرے بیٹے نے یہ امیزہ دیکھا نا تو اس نے کہا کہ امی میں یہ نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ یہ ویسے نہیں بنیں گے۔ میں نے کہا نہیں تم ٹرائی کر کے دیکھو، تو ہو سکتا ہے بڑے مزے کے بن جائیں یہ، کیونکہ آلو جو ہیں وہ بالکل سبزی کی طرح ہی پکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے جب اس کو بنا کے دیے تو وہ واقعی اتنا خوش ہوا، اور میں نے بھی جب اس کو ٹرائی کیا تو بہت مزے کے تھے۔ میں تو کہنی ہاں کہ تسی بھی اس طرح ٹرائی کرو، اور پوری جدو سبزی بنی ہو نا تے تسی بنا کے ویکھو، اننے مزیدار سن نا کہ بس کی دساں تانوں، بس یہی ہے کہ تسی ٹرائی کرو تے پھر مینوں دسنا۔ تو یہ دیکھیں جی جلدی جلدی میں نے اس کو بنا کے دیا۔ تو لذیذہ کھیر مکس جو میں نے بنائی نا، بنتی تو یہ بہت کوئک ہے۔ آپ نے بس دودھ چڑھایا اور اس میں یہ پیکٹ ڈال دیا، سب کچھ اس میں ڈلا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چینی ہے، نٹس ہیں، نٹس تھوڑے تھے، ویسے تو نہیں ڈال سکتے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے تو چیزیں کیسی مل رہی ہیں، جو پیسے پہلے ملتی تھیں اب وہ ویسی بھی نہیں مل رہی۔ تو میں نے یہ 15 to 20 منٹس میں نے ہلکی آنچ پہ اس کو بنایا، بس ٹھیک تھا۔ اس کو صرف یہ ہے کہ اگر تو آپ کا بہت کوئک کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو تب تو آپ اس کو بنائیں اور اس کو انجوائے کر لیں فوراً، ٹھیک ہے۔ آپ کی جو کریونگ ہو رہی ہوتی ہے نا آپ کو، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کو کوئی پراپر کھیر کا یا بہت ٹیسٹ آپ کو آنے والا ہے تو وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو رات کو میں نے اپنے ہسبینڈ کو بچوں کو جب دی نا کھانا کھانے کے بعد، تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ وہی لذیذہ کھیر مکس ہے، تو نیکسٹ ٹائم بناؤ تو تھوڑی کم بنانا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک کمرشل ہے جس میں کہ اچھا بہو نیکسٹ ٹائم بناؤ تو تھوڑی زیادہ بنانا۔ شاید آپ لوگوں کو یاد آ گیا ہو کہ ہمارا یہ پاکستانی کمرشل ہے، تو سب نے یہی کہا کہ امی نیکسٹ ٹائم بنائیں تو تھوڑی کم بنائیے گا۔ تو ویسے تھی کم، اتنی زیادہ نہیں تھا، 1 کلو کی تھی، 1 کلو کی میں نے بنائی تھی۔ لیکن یہ کہ چلیں بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا کام وہ دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ میٹھا کھا لیں۔
تو ویسے میرے چینل پہ نا میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو کھیر بناتی ہوں نا اس کی ریسیپی موجود ہے، اگر آپ وہ ٹرائی کریں۔ لیکن میں کہنی ہاں کہ بڑا ہی دل جگرے دا تے حوصلے دا کام ہے کہ 3-4 گھنٹے آپ نے اس کو جو ہے نا پکنے دینا ہے، تو تب اس کا جو ہے نا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے۔ تو میری نیبر میں جب کبھی کوئی تہوار آتا ہے، عید میلاد النبی پہ، اس دفعہ تو خیر میں نے زردہ اور پلاؤ بنایا تھا، تو زیادہ تر میں کھیر بناتی ہوں، تو کھیر میں نے نہیں بنائی، تو میری سارے مطلب اتنی تعریف کرتے ہیں کہ کلر بہت اچھا ہوتا ہے، پنک پنک سا کلر ہوتا ہے اس کا کھیر کا۔ تو میری جیٹھ جٹھانی آتے ہیں امریکہ سے، تو وہ اسپیشل مجھ سے وہ کرتے ہیں فرمائش کہ کھیر بناؤ، تو کھیر انہیں بہت پسند ہے۔ تو بس ان کی بھی محبت ہے کہ تعریف کر دیتے ہیں۔ تو اچھا جی، یہاں پہ بس بیڈ پہ بیٹھ کے میں آپ کو بس دکھانا چاہ رہی تھی کہ سردیوں کی آمد ہے، اور میرے کمرے میں یہاں سے دھوپ آتی ہے، تو بڑا اچھا سا دوپہر کے وقت نا ٹائم لگتا ہے آپ کو۔ 2 بجے تک میرا بیٹا آتا ہے، تو اتنا اچھا اس وقت ایسے بھرا ہوا ہوتا ہے کمرہ، تو اس کو بھی اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ وہ بس اس کو کہتی ہوں کہ ٹیبل پہ جا کے بیٹھ کے کھاؤ، لیکن بس اس نے کہا کہ نہیں امی میں ادھر ہی کھاؤں گا۔ اچھا اینی وے، یہ اب رات کا ٹائم ہے جب ہم کھانے سے سب چیزوں سے فارغ ہو گئے، تو میں نے قہوہ بنایا، اور یہ بہت اچھا قہوہ ہے، آپ لوگ بھی بنائیں۔ تو آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں نے ڈالا ہے الائچی، سونف، ادرک، اور کیا تھا، زیرہ، اور پودینے کے پتے ڈال کے، تو آپ اس کو بند کر دیں، بہت زبردست قہوہ ہے۔ پھر جی چلتے رہتے ہیں کام، بچوں کے کچھ نہ کچھ منگوا لیا، کچھ کھا لیا، اگر ان کی پسند کی کوئی چیز نہیں بنی ہوئی ہوتی، سبزی بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کچھ آرڈر کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی کہا چلے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بس یہ آ جاتے ہیں جی اب مری پہ، ہم لوگ دوبارہ واپس، اور میں نے اپنی بیٹی کو پک کیا، بیچاری کو پتہ بھی نہیں تھا، اور ہم لوگ کو اتنا کوئی خاص تیار نہیں ہو کر گئے ہوئے تھے، لیکن میری بیٹی نے جب دیکھا ہم لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ امی آپ نے اچانک جو ہے نا وہ پلان بنا لیتی ہیں آپ، اور میں تو ایسے ہی ہوں، میں تو ابھی آفس سے آئی ہوں، میرا تو فیس بھی فریش نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا چلے ہم نے کون سا کسی کے گھر جانا ہے، یا ہم کسی کو ملنے جا رہے ہیں، بس لانگ ڈرائیو پہ چل رہے ہیں، تو بس بیٹھے رہو آپ، اور کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی جی، یہ موٹر وے بنا دی ہے یہاں سے، جو بارہ کاؤ کا جو راستہ ہے نا، جو اس میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا تھا، ہم لوگ جب بھی مری جاتے تھے تو وہاں پہ اتنا ٹریفک ہونا، لیکن وہ بالکل آبادی میں سے نکال کے، تو ہٹ کے اب انہوں نے ایک وہ بنا دیے، تو بڑا اچھا یہ سفر اب ہمارا طے ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ ہلکی ہلکی سی شام ہو رہی تھی، کیونکہ میں نے اس کو پک کیا تھا 4:30 بجے، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اتنا اچھا ڈوبتے سورج کا منظر، اور سردی کی آمد، اور اتنی خوشی ہوتی ہے نا، واقعی ایک اداسی سی تو ہوتی ہے سردیوں میں، لیکن آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سکون سا ہوتا ہے آپ کو۔ تو ہم لوگ پہنچ گئے تھے جی کشمیر پوائنٹ پہ، اور سردی تھی ہلکی ہلکی سی، جس سے کہنا چاہیے خنکی، مطلب اچھے خاصے لوگوں نے کوٹ پہنے ہوئے تھے، کہ ایسے کہ جو وہاں پہ شاید رہ رہے تھے، تو کوٹ انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ تو بس اوپر آتے آتے کافی ہم لوگوں نے ڈھابے دیکھے جہاں پہ چائے پینے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن وہ یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا چلیں جی اگلے والے ڈھابے پہ پئیں گے، اچھا جی چلیں اگلے والے ڈھابے پہ، تو وہ کرتے 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 ہم لوگ مری پہنچ گئے، کشمیر پوائنٹ۔ پھر یہاں پہ جو ہے نا پورا کھانے پینے کا ایک سیٹ اپ ہے یہاں پہ، وہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، سب کو پتہ ہوگا، چائے مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو لیکن چائے تو اچھی تھی، لیکن پکوڑوں کا کوئی سٹینڈرڈ سچ تھا نہیں۔ پکوڑے جو تھے نا، یقین کریں کہ بالکل اچھے نہیں تھے، اور ہم نے ان کو کہا بھی کہ آپ اتنا لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو کم از کم کوئی چیز تو اچھی دے دیں نا انسان کے، کھا کے جو دل خوش ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا جی نہیں، میں آپ کو اور لا کے دیتا ہوں، اور لا کے دیتا ہوں۔ تو وہ جب لا کے دیے، تو وہ بھی انہی کے بہن بھائی تھے، بالکل بھی ان میں فرق تھا ہی نہیں، پیاز کے وہ لا کے رکھ لیے۔ خیر اینی وے، چائے کا خیر مزہ آیا، کیونکہ چائے کا دل بھی چاہ رہا تھا۔ اچھا یہ جی پی او ہے، اور یہاں پہ میں آج آپ سے اپنی بات شیئر کروں کہ بس وہ جو نیولی میرڈ ہوتے ہیں نا لوگ، تو وہ لازمی ادھر آتے ہیں، وہ انہوں نے سلام کرنے آنا ہوتا ہے مری۔ تو ہم لوگ یہاں پہ ٹھہرے تھے جی پی او میں، اور یہ ریسٹ ہاؤس تھا۔ تو یہاں کی بھی بہت سی یادیں ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ سٹے کریں نا مری میں، تو پھر شام میں آپ
پیدل ہر جگہ پہ گھومنے پھرنے کا مزہ آتا ہے. آپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ جی پی او, یہ بہت پرانی اولڈ بلڈنگ ہے, یہ انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی تھی. اب انہوں نے رینوویٹ کروا دی ہے اس کو. تو بس اس وقت کی یادیں میرے ذہن میں آ گئیں کہ ہم لوگ بہت اچھا ہمارا ٹائم گزرا. 3-4 دن ہم لوگ رہے تھے مری میں, اور ہم لوگ پھر گئے تھے پی سی بھوربن گئے تھے. وہاں کا تو منظر بہت ہی اچھا ہے. ابھی تو مائرہ خان کی شادی بھی وہاں پہ ہوئی ہے تو وہ منظر مجھے یاد آ گیا سارا. خیر کہ ہم لوگوں نے اسی طرح سے لان میں بیٹھ کے تو وہاں پہ چائے پی, اور میری کچھ پکچرز بھی ہیں جو ابھی تک بہت یادگار ہیں وہاں کی, جو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ظاہرہ آپ کو شادی کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں وہ تو بہت یادگار ہوتے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے. تو یہ ہے جی سارا کشمیر پوائنٹ کے ساتھ ہی جو ریفریشمنٹ سینٹر کہہ لیں اس کو وہاں پہ. لیکن لوگ بہت کم تھے کیونکہ سیٹرڈے ابھی شروع ہوا تھا یوں کہہ لیں, یا یہ کہ لوگ کافی کم تھے, اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے. تو اینی وے بس یہ چائے ہم لوگوں نے پی, جو میں ابھی آپ کو سارا قصہ جو ہے نا وہ اس کا سنا چکی ہوں. تو بس ہم لوگ یہ پیدل چلنے کا نا یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو لگ رہا تھا کہ جن کا اسٹے ہے اور وہ پیدل آ جا رہے ہیں, اور ٹھنڈ اتنی لگ رہی تھی. یہ بالکل یہ وہیں سے ہم لوگ تھوڑے نکلے تھے اور تھوڑی سی ہم نے واک کی تھی, تو یہ بڑا اچھا منظر تھا. اچھا اب ہماری واپسی تھی, اور واپسی میں جو ہے نا پہاڑوں کے اوپر یہ جلتی ہوئی جو لائٹس ہوتی ہیں گھروں کی, تو وہ اتنا اچھا منظر, اور بڑا دل چاہ رہا تھا کہ کچھ مطلب میں ایسا کچھ لے سکوں کہ پتہ چلے کہ ہم کسی پہاڑ کے سامنے سے گزر رہے ہیں, اور لائٹس جو ہے نا لیکن بالکل کلیئر نظر نہیں آتی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن بس یہ اتنا سا تھا. کھانا کھا لیا ہم لوگوں نے باہر سے ہی, اور پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے. تو یہ تھا میرا ولاگ. آئی ہوپ آپ کیونکہ یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو بڑا دل چاہ رہا ہے دوبارہ مطلب جانے کو, اور انشاءاللہ دیکھیں سردیوں میں جب سنو فال ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ دوبارہ جائیں گے. اور مری سے ہماری بہت سی یادیں ہیں, اور بچوں کے جب چھوٹے ہونے کے بھی, کہ ان کو بھی ہم بہت دفعہ لے کے جا چکے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں ہمیشہ. چلیں جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.